شاہ سلمان نے کہا تھا کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہ بنے اسرائیل سے تعلقات نارمل نہیں کیے جا سکتے۔ مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ محمد بن سلمان وہ ذاتی طور پر اسرائیل سے تعلقات چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ابراہم اکارڈز کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، سعودی عرب کو اس چین میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی کاز کا سب سے بڑا اور بالکل غیر لچکدار چیمپئن ایران نظر آ رہا ہے، جو فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 نومبر 2025 کو واشنگٹن میں ایک جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی سعودی انویسٹمنٹ فورم کی، اس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بہت سی تعریفیں کی۔ انہوں نے شہزادے کو پورے کمرے میں سب سے زیادہ عزت پانے والا شخص قرار دیا تھا، اور پھر بتایا کہ جب وہ امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے لیے راضی کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں میں نے کنگ آف سعودی عرب سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ سعودی عرب آؤ، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، یا کنگ آف سعودی عرب نے خود کہا کہ یہ بہترین موقع ہیں، یہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا۔ تو صدر ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میں بہت سے لیڈروں کے ساتھ یہی کرتا ہوں، کیونکہ فلیٹری زیادہ بیچتی ہے، یعنی فلیٹری زیادہ سیل کرتی ہے، یعنی جان بوجھ کر تعریف کرنا کاروبار میں ایک زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے کم از کم 2 بار شہزادہ محمد بن سلمان کو کنگ آف سعودی عرب کہا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں، اور وہ بھی بقید حیات ہیں، جن کی عمر اب 89 ایئرز ہو چکی ہے، اور 2022 کے جو دل کا دورہ پڑا تھا اس کے بعد سے وہ عوامی اور سرکاری سرگرمیوں میں کم فعال نظر آتے ہیں، لیکن بادشاہ وہی ہیں۔ یہ چھوٹی سی زبانی غلطی دراصل ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے ایک سمجھے کہ غیر رسمی اور بہت قریبی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹرمپ ہمیشہ سے شہزادہ کو سعودی عرب کا اصل طاقتور حکمران مانتے ہیں، اور عملی طور پر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی فیکٹو محمد بن سلمان ہی اس وقت وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن بادشاہ نہیں ہیں۔ وہ انہیں اپنا قریب ترین دوست کہتے ہیں، اور جمال خاشقجی کے قتل جیسے سنگین الزامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور انسانی حقوق کے بارے میں تنقید کو ناقابل یقین کہتے ہیں کہ بہتری آئی ہے وہاں پہ، یہ قرار دے کر ٹال دیتے ہیں۔ 18 نومبر 2025 کو جب وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ٹرمپ نے شہزادے کو فیوچر کنگ کہا، پھر کنگ سلمان کہا، پھر کنگ آف سعودی عربیہ کہا، لیکن ایک دن میں ایک فورم میں کنگ ہی کہہ بیٹھے ہیں، صرف کنگ ہی کہا انہوں نے۔ تو اب آتے ہیں کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف۔ شاہ سلمان اپنے پورے دور حکومت میں فلسطینیوں کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فلسطین کا ایک آزاد اور خود مختار ملک 1967 کی سرحدوں کے مطابق قائم ہونا چاہیے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم یا مشرقی القدس ہوگا۔ یہاں ایک اہم پہلو پر چند لفظ کہنا ضروری ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، جو عرب دنیا میں النکسہ یعنی ذلت کہلاتی ہے، اس میں عرب ممالک کو زبردست شکست ہوئی تھی، جس سے ناصر کی قیادت والی عرب نیشنلزم کی کمر ٹوٹ گئی، اور پوری عرب دنیا نفسیاتی اور سیاسی طور پر ہزیمت کا شکار ہو گئی۔ اس مشکل وقت میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے قیادت سنبھالی، اور خرطوم سمٹ جو کہ اگست 1967 کو ہوئی تھی، اس میں تمام عرب ممالک کے اتفاق رائے سے ایک نیا اور عملی لائحہ عمل پیش کیا کہ اب پوری فلسطینی علاقے کو آزاد کرانے کی بجائے صرف 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے قبضے میں آئے فلسطینی علاقے یعنی ویسٹ بینک، غزہ اور مشرقی یروشلم جو ہے ان کو واگزار کرایا جائے گا، یعنی ان کو واگزار کرا کے ان پر مشتمل ایک خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی۔ یہ 1967 کی خرطوم عرب سمٹ کانفرنس میں طے پایا تھا۔ اس سے پہلے عرب دنیا کا عمومی نعرہ یہ تھا کہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے، اور پورا فلسطین یعنی 1968 کی نکبہ سمیت کا جو علاقہ ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیلیوں نے، تو اس سارے علاقے کو آزاد کرانا ہے۔ تو اس وقت فلسطینیوں کا بعد میں یہ نعرہ بھی بنتا ہے جو تنظیم برائے آزادی فلسطین یعنی PLO کے آئین کا حصہ بنتا ہے، اور پھر یہی آئین کا حصہ ایک عرب دنیا میں نعرے کی طرح گونجتا ہے، جو کہ پہلے سے بھی چل رہا تھا، PLO کے وجود میں آنے سے بھی پہلے چل رہا تھا، اور وہ کیا تھا؟ من النہر الی البحر،
فلسطین 77 حرر۔ لیکن 1967 کی جنگ کے بعد خرطوم سربراہی کانفرنس کی حکمت عملی اللات الثلاث کے مطابق لا صلح مع اسرائیل، لا اعتراف یا اسرائیل، لا مفاوضات معہ، یعنی اس کو اب اس وقت یہ کہا گیا تھا انگریزی میں کہ 3 نوز، یعنی نو پیس ود اسرائیل، نو ریکگنیشن آف اسرائیل اینڈ نو نیگوسیشنز۔ اس پالیسی کے تحت عرب ممالک نے عملیت پسندی دکھاتے ہوئے، یعنی پریگمیٹزم دکھاتے ہوئے تو یہ نیا موقف اپنایا کہ اب صرف 1967 کے بعد والے مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروانے پر توجہ دی جائے گی، نہ کہ پورے فلسطین کو، جو کہ اب جس میں بہت سارا حصہ اب اسرائیلی ریاست کہلاتا ہے۔ تو یہ پالیسی مغربی طاقتوں کے بالکل ہم آہنگ تھی، کیونکہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد نمبر جو تھی 242 یعنی 242 جو نومبر 1967 میں منظور ہوئی تھی، اس کی ایک سمجھے کہ اس جنگ میں جو مقبوضہ علاقے ہوئے تھے اس صرف ان کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ یعنی اسرائیل 1967 کی جنگ کے دوران جو علاقہ عربوں کا یا فلسطینیوں کا قبضہ کیا ہے وہ ان کو وہاں سے انخلاء کرے، اور اس کو لینڈ فار پیس فارمولا پر بھی مبنی یہ بات کہی گئی تھی، اور امریکہ اور یورپ کی حمایت یافتہ بھی تھی، وہ بھی ان کی حمایت کر رہے تھے، یعنی 1967 سے پہلے والے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے صرف نئے علاقوں کو مقبوضہ سمجھا جائے۔ تو دراصل سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے عرب دنیا کو ایک نئی زیادہ قابل عمل راہ دکھائی، اور پرانا یعنی یہ خیال کہ پورے فلسطین کو آزاد کرو، اس نعرے کی جگہ 1967 کی سرحدیں جو ہیں واپس لے کر فلسطینی ریاست قائم کی جائے، یہ فارمولا انہوں نے متعارف کرایا تھا، جو خرطوم کانفرنس اور بعد کی عرب امن جو اقدام ہے ان میں بھی آج تک اس انیشیٹو کو دہرایا جاتا ہے، اور یہی آج تک سعودی عرب کی پالیسی کا ایک بنیادی ستون بھی ہے۔ تو اب امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایک سابق تجزیہ کار ہے بروس ریڈل، انہوں نے 2017 میں بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا 1967 کی جنگ نے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کو کس طرح مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس مضمون میں بروس ریڈل بتاتے ہیں کہ جب 1967 میں اسرائیل نے 6 دنوں میں مصر، شام اور اردن پر قبضہ کر لیا، ان کے علاقوں پر، یعنی پورے ملک پر نہیں، ان کے کافی سارے علاقوں پر، تو اس وقت سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے اس شکست کے بعد اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ سلمان، جو اس وقت ریاض صوبے کے گورنر تھے، ان کو ایک خصوصی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا۔ اب یہی شاہ سلمان جو آج کل بادشاہ، یہ پہلے شہزادہ سلمان تھے۔ تو اس کمیٹی کا کام تھا کہ شاہی خاندان، سعودی بزنس مین اور عام عوام سے ڈونیشنز، چندہ، عطیات اکٹھا کر کے جمع کی جائے، اور ان کو فلسطین کے جو ریزسٹنس گروپس جو ہیں جو لڑ رہے ہیں اور جن میں یاسر عرفات کی PLO بھی ہے، ان کو مالی مدد دی جائے۔ تو بروس ریڈل لکھتے ہیں کہ یہ سعودی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب کسی اسلامی اور عرب مقصد کے لیے نجی طور پر ڈونیشنز اور عطیات جمع کیے گئے اور پھر اس کو یہ دیے بھی گئے۔ بہرحال یہ ماڈل جو ہے پیسے جمع کر کے کسی کاز کے لیے صرف کرنا، غیر ملکی کسی طاقت یا تحریک کو دینا، یہ بار بار دہرایا بھی گیا ہے۔ تو اسی وقت سے مشرقی یروشلم اور فلسطینی حقوق سعودی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم ستون بن گئے، لیکن 1967 والی جنگ کے بعد والے فلسطین کے علاقے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ نے متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہم ایکارڈز پر دستخط کروائے، تو سعودی عرب نے شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق شاہ سلمان نے ذاتی طور پر کہا تھا کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست نہ بنے، اسرائیل سے تعلقات نارمل نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں جو فلسطینی ریاست تھی، یہ 1967 کی جنگ کے بعد والے مقبوضہ علاقے ہیں۔ تو کئی معتبر ذرائع، خاص کر مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ محمد بن سلمان، یعنی شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں، وہ ذاتی طور پر اسرائیل سے تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ انہوں نے کئی نجی محفلوں میں کہا ہے، لیکن والد کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بار انہوں نے اسرائیل کے بارے میں ایک لچکدار رویہ دکھایا تھا، تو اس کے ایک آدھ دن بعد ہی شاہ سلمان نے دوسری اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، جس میں یہی بیان دہرایا تھا کہ 1967 کی جو مقبوضہ علاقے ہیں، جب تک ان پر مشتمل ریاست نہیں بنتی فلسطینیوں کی، سعودی عرب اسرائیل کے بارے میں رویہ لچکدار نہیں کرے گا۔ تو آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، لیکن اب ایک نئی پیچیدگی ہے۔ 2025 میں شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے ملاقات میں کہا کہ وہ ابراہم ایکارڈز میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں،
بشرطے کہ امریکہ 5 سال کے اندر 2 ریاستی حل یعنی فلسطین اور اسرائیل دونوں کو الگ الگ ایک آزاد ممالک کے طور پہ اس کا ایک کوئی واضح راستہ یا روڈ میپ فراہم کرے۔ یہاں فرق یہ ہے کہ کنگ آف سعودی عربیہ یعنی شاہ سلمان فلسطینی ریاست کے فوری اور ٹھوس قیام کو شرط قرار دیتے ہیں، یعنی اسرائیل سے نارملائزیشن صرف تب ہو جب فلسطین کا ملک حقیقت میں وجود میں آ جائے۔ یہ شاہ سلمان کا موقف ہے۔ دوسری طرف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان واضح راستے پر راضی ہیں کہ اگر آپ ایک روڈ میپ بھی دے دیں تو وہ راضی ہیں، یعنی ایک ایسا منصوبہ جس میں فلسطینی ریاست کی تشکیل کی ضمانت ہو، جیسے غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات اور امریکی حمایت۔ مگر یہ وعدہ فردہ ہے، نہ کہ کوئی آج کا کوئی ٹھوس حل۔ یہ لچک شہزادے کی عملی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے، جیسے ایران کے خلاف سلامتی کا مسئلہ یا امریکی ہتھیار اور معاشی ڈیل جو ہیں ان کی، جبکہ شاہ سلمان کا موقف عرب اتفاق رائے اور اسلامی قیادت کی زیادہ حفاظت پر مبنی ہے۔ تو یہ باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے۔ تو جب ٹرمپ شہزادہ محمد بن سلمان کو کنگ کہہ کر بیٹھتے ہیں، بلاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، تو یہ محض ایک فرائیڈین غلطی نہیں ہے، یہ زبان کی کوئی کہہ لیں کہ غلطی نہیں ہے، یا یہ غلطی سمجھی نہیں جا سکتی ہے، یہ فلیٹری یا کہی جا سکتی، بلکہ ایک سوچا سمجھا اشارہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اشارتاً انعام جو شہزادے کی فلیکسیبلٹی یعنی اس کی لچک کے لیے ان کو یہ ایک انعام دیا گیا ہو۔ تو وہ فلسطینی ریاست کے محض واضح راستے کے اعلان پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کو تیار ہیں، جبکہ ان کے والد شاہ سلمان اسے فلسطینی ریاست کے مکمل قیام سے مشروط کرتے ہیں۔ ٹرمپ جو ابراہم اکارڈز کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، سعودی عرب کو اس چین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور کنگ کہہ کر شہزادے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اب اصلی طاقت ہو اور یہ تمہاری یہ لچک تسلیم کی جا رہی ہے، اس کو ایک ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سعودی عرب کی ایک جنریشنل تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہے، جہاں شہزادہ محمد بن سلمان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ٹرمپ کی نارملائزیشن کی خواہش سے ملتا ہے، اس سے کمپیٹیبل بنتا ہے، مگر شاہ سلمان کا سخت گیر موقف ابھی تک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ دراصل محمد بن سلمان سعودی عرب کے فی الواقع حکمران ہیں عملاً، لیکن سرکاری طور پر تاج اب بھی شاہ سلمان کے سر پر ہے، اور شاہ سلمان کی آج بھی وہی پالیسی ہے جو 1967 کی جنگ کے بعد شہزادہ سلمان کے دل میں بنی تھی، یا شاہ فیصل نے جو بنائی تھی جب انہوں نے فلسطینیوں کے لیے لاکھوں ڈالر چندہ بھی اکٹھا کیا تھا۔ یہی جذبہ آج بھی سعودی عرب کو اسرائیل سے کھلے تعلقات قائم کرنے سے روکے ہوئے ہے، چاہے شہزادے کی لچک کوشش کر رہی ہو کہ اسے آگے بڑھایا جائے۔ شاہ سلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سعودی عرب نے مصر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب دنیا کی سیاسی قیادت اسی لیے حاصل کی تھی کہ اس نے فلسطینی کاز کو اپنی خارجہ پالیسی کا ایک مرکزی زاویہ بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ شاہ فیصل سے لے کر بادشاہ شاہ سلمان تک ہر سعودی حکمران نے فلسطینیوں کے حقوق اور 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے نعرے کو اپنی علاقائی اور خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون بنا کر رکھا ہے۔ آج سعودی عرب معاشی اور سیاسی طور پر ایک بہت طاقتور ملک بن چکا ہے، اس لیے وہ اپنی روایتی فلسطینی پالیسی میں کچھ لچک یا چھیڑ چھاڑ کا سوچ سکتا ہے، جیسا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے کلیئر پاتھ یا واضح راستہ جیسی تجویز سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں اس پالیسی میں کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ کی گئی جو عرب اور مسلم عوام میں غیر مقبول ہو، تو سعودی عرب کی عرب دنیا میں اور عالم اسلام میں سیاسی قیادت کی جو ایک سیاسی اور اخلاقی لیجٹمیسی ہے وہ شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ اب فلسطینی کاز کا سب سے بڑا اور بالکل غیر لچکدار چیمپئن ایران نظر آ رہا ہے، جو فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں حالیہ تباہی اور نسل کشی کے دوران فلسطینیوں میں ایک نعرہ دوبارہ سے بہت مقبول ہوا ہے۔ یہ نعرہ نئی نسل کی ترجیحات، ان کی نظریات کو بالکل واضح کرتا ہے، اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی فلسطینی ریاست کے روایتی تصور سے براہ راست متصادم ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا جو فلسطینی خطہ ہے
جس میں آپ کہہ لیں کہ دریائے اردن سے لے کر بحیر روم تک کا علاقہ آتا ہے، یعنی موجودہ اسرائیل بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایک ہی آزاد فلسطینی ریاست ہوگی، نہ کہ صرف ویسٹ بینک، غزہ اور مشرقی یروشلم پر مشتمل کوئی چھوٹی ریاست ہوگی۔ اور یہ نعرہ سعودی عرب کی پالیسی کے بالکل متصادم ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔